میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ بات آپ طے کر لیجئے کہ اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میڈیا میں آنے والی خبروں کا تجزیہ کرنے، اس کو انالائز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو ہرگز میڈیا کی کسی خبر پر اعتبار مت کیجیے گا، اس لیے کہ کوئی بھی خبر آپ کے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچتی ہے، الا کہ جو آپ کی ایسی سائٹس ہیں جن کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سائٹ واقعتاً ہماری ہے، اس پہ ہمیں اوریجنل نیوز مل سکتی ہے۔ 2008 میں نے اپنی میگزین میں ایک پاکستان کے حساب کا ایک آرٹیکل شائع کیا تھا، اس میں انہوں نے صاف طور پر واضح کیا تھا کہ عام طور سے جن سائٹس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سائٹس ہیں، ان سائٹس کے پیچھے بھی یہودی لابی ہوتی ہے، ان کے اپڈیٹ کرنے کا کام بھی وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلے تو ہمیں یہ جو بات میں جس بات پر آؤں گا کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اس سے جڑی ہوئی یہ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو خبریں ہمیں میڈیا کے ذریعے ملیں ان کا ہم تجزیہ کریں۔ لہٰذا اخوان کی جب مصر میں حکومت قائم ہو گئی، حسنی مبارک کا جو عامرانہ دور تھا جو تقریباً 60 سال سے چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا، تو مسئلہ یہ تھا کہ ترکی میں اسلام پسند مستحکم ہو رہے، بلکہ بڑی حد تک مستحکم ہو گئے۔ 54 سال کے بعد ترکی IMF کا قرض چکانے میں، اس کا قرض ختم کرنے میں کامیاب ہوا، 54 سال کے بعد۔ اور آج ترکی کی اکنامی کا حال یہ ہے کہ ورلڈ بینک ترکی سے قرضہ مانگنے پر مجبور ہے۔ میں 2007 میں جب سعودیہ گیا تو میں نے دیکھا ترکوں کو وہاں چائے بیچتے ہوئے، پزا بناتے ہوئے، اور آج کی ڈیٹ میں کوئی ترکی آپ کو گلف میں نہیں ملے گا، خلیج میں نہیں ملے گا، الا ماشاء اللہ۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ آل سعود کو ترکی جا کر کے ترکیوں کے جوتے صاف کرنا پڑے، کیونکہ آل سعود وہ منافق ہیں، یہ جو پریزنٹ سینیریو ہے اس نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ آل سعود نے لیڈ کیا ہے، اور تمام خلیجی ممالک نے سوائے قطر کے تمام خلیجی ممالک نے یہ سازش رکھی ہے جس کی بنیاد پر یہ واضح ہو گیا کہ اگر یہ عرب ان کا ضمیر نہ مرا ہوتا، یہ نہ مردہ ہوئے ہوتے تو آج یہ جو اسرائیل کا ہوا ہے اور فلسطینیوں پر جو ظلم ہے یہ آج نہ ہو رہا ہوتا، یہ سب معاملے بہت پہلے حل ہو گئے ہوتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہماری قوم کی جو مجبوری ہے اور ہماری امت جو پستی کا شکار ہوئی ہے اور جس بات سے ہم لوگ پریشان ہیں وہ یہ کہ سانپ ہماری ہی آستین میں رہتے ہیں۔ دو روپ ہیں، ایک روپ وہ ہے جو عوام کے سامنے ہے جس کو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب سعودیہ میں رہتے ہیں، میں نے سب سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ آرٹیکل لکھا مصر کے سلسلے میں، اور وہ جیسے ہی سامنے آیا ایک صاحب بحث پر آمادہ ہو گئے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سعودی کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، مصر میں جب 4-5 مہینے محمد المرسی کی حکومت کو ہو گئے، محمد المرسی کے سلسلے میں بھی آپ بہت ساری چیزیں پڑھیں گے، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ناکام شخص تھے، بڑے نرم دل تھے، اور ان کے اعصاب جو ہے وہ بہت کمزور تھے، وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے تھے، اور ان کی حکومت ایک دم ناکام ہو گئی۔ وہ حکومت ناکام ہوگی کب؟ امتحان میں آدمی ناکام تو تبھی ہوتا ہے جب اسے امتحان کا پورا موقع دیا جائے۔ ابھی آپ نے اسے ٹائم بھی نہیں دیا، 3 گھنٹے میں پیپر حل کرنا ہے، 3 گھنٹے کے کویشچن ہیں، اور آپ نے کہا کہ آپ 10 منٹ میں کویشچن پورے کر کے دے دیجیے۔ پھر کون سی ایسی ڈیموکریٹک پالیسی ہے اور کون سا ایسا ڈیموکریسی کا رول ہے جس میں یہ کہا جائے کہ 48 گھنٹے میں سب کچھ کر کے دے دو؟ 60 سال جس ملک کو چاٹا گیا ہو دیمک بن کر کے، اور 60 سال جس ملک کو کرپشن میں گھسایا گیا ہو، اس ملک کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ودن 48 آورس آپ ساری اصلاحات مکمل کر لیجیے، ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے لاسٹ الٹیمیٹم ہے۔ یہ کس ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے؟ اور کیا یہ پاسبل تھا؟ صرف حسنی مبارک کے دور میں داخلی اور خارجی، انٹرنل اور ایکسٹرنل، مصر کے اوپر 6,600 ٹریلین ڈالر کا قرض تھا، 600 ٹریلین ڈالر کا قرض، اور محمد المرسی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت ناکام ہو گئی۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ محمد المرسی نے اوباما کی سفارش پر بھی کبھی اسرائیل سے آفیشیلی بات نہیں کی، حتیٰ کہ ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کی۔ غزہ کا جب اسرائیل نے محاصرہ کیا تو محمد المرسی نے مصر کی سرحدیں کھول دی اہل غزہ کے لیے کہ آؤ کھاؤ پیو ہے، اس طرح سے وہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔
محمد المرسی نے اپنی کنٹری کے اندر اپنے دوروں کے لیے کبھی پروٹوکول کو یوز نہیں کیا. محمد المرسی نے کبھی بھی کہیں بھی اپنی تصویر کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی آفس میں اپنی تصویر لگانے کو منع کر دیا اور کہا کہ صرف اللہ کا نام لگایا جائے. محمد المرسی نے مصر میں جو زمینیں بیکار پڑی ہوئی تھی جس پر گیہوں بہت اچھا پیدا ہوتا تھا، وہاں ان زمینوں کو بنجر کر کے امریکہ سے اور روس سے گیہوں منگایا جاتا تھا اور مصری ایک روٹی کی جگہ چوتھائی روٹی کھا کر کے گزارتے تھے. محمد المرسی نے یہ پالیسی بنائی کہ یہاں گیہوں پیدا کیا جائے اور لوگوں کو سپورٹ کیا جائے اور یہ خارجی جو پالیسی ہے اس کو ختم کیا جائے. لہذا انہوں نے روٹی کا مالک مصریوں کو بنا دیا تھا. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نہر سوئز کا، دریائے سوئز کا، جس کی بنیاد پر سارے مسائل ہیں اور جہاں بہت بڑا خزانہ ہے، اس کے لیے محمد المرسی نے جو پالیسی تیار کی تھی وہ یہ یہود و نصارہ ہضم نہیں کر پائے. اور ادھر ترکی مستحکم ہو چکا ہے تقریباً. کل اسرائیل کے ایک اخبار نے اپنی ہیڈنگ میں رجب طیب اردوغان کو نیو صلاح الدین ایوبی لکھا ہے، نیا صلاح الدین ایوبی لکھا ہے. اور ممکن ہے کہ پہلا صلاح الدین کردوں کی نسل سے پیدا ہوا تھا تو دوسرا ترکوں کی نسل سے پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب تو تقریباً بے ضمیر ہو چکے. اور یہ آج نہیں، 60 کی دہائی میں مولانا علی میاں نے لکھا تھا کہ عربوں کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے اور اس ضمیر کے مردہ ہونے کے نتیجے میں آج ہمارا قبلہ ثالث ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. لہذا شام میں بھی مجاہدین نے اچھی خاصی کامیابی حاصل کی. ترکی میں اسلام پسندوں کا استحکام ہوا. یہاں محمد مرسی نے اتنے دلیرانہ اور شجاعت مندانہ اقدام کیے جس کی بنیاد پر ان لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر مصر میں بھی یہ مستحکم ہو گئے اور خدا نخواستہ شام میں بھی اخوانی کامیاب ہو گئے، جیسا کہ اس وقت تک بہت اچھی پوزیشن میں پہنچ گئے تھے مجاہدین، اچھے خاصے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن عالمی منظرنامے سے سیریا کے مجاہدین اور سیریا کے حالات کو کاٹنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس کو مصر میں یہ گیم کھیلا جائے. اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ لوگ ایران کو برا بھلا کہنے لگے تھے. ایران کی پالیسی پر لوگ ایران پر دانہ زنی کرنے لگے تھے. ایران کی ڈوئل پالیسی کھل کر کے سامنے آ گئی تھی. جب تیونس میں ریولیوشن کا دور چلا تو ایران پبلک کے ساتھ، جب لیبیا میں ایران پبلک کے ساتھ، جب مصر میں ایران عوام کے ساتھ اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. لیکن جب سیریا میں مسئلہ آیا تو ایران کھل کر کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا ہم فلی اور ٹوٹلی سپورٹ کرتے ہیں بشار الاسد کو. وجہ اس کی کیا تھی؟ 2 وجہیں اس کے پیچھے. ایک تو یہ کہ بشار الاسد نصیری فرقے سے تعلق رکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس فرقے کو خود شیعہ حضرات بھی کافر مانتے ہیں، ایرانی بھی کافر مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران روس کا حلیف ہے، ایران کی سرحدیں روس سے ملتی ہیں، امریکہ کی مخالفت ہے اور روس کا حلیف ہے. اور بشار الاسد کا جو مذہب ہے وہ کمیونزم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہونے کی نوبت آئی تو چین اور روس نے ویٹو پاور کا استعمال کیا اور قرارداد کبھی پاس نہیں ہونے دی. تو ایران کی پالیسی ڈوئل پالیسی کھل کر کے سامنے آ رہی تھی اور ایران کی مذمت شروع ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں بھی یہ ضروری تھا کہ مصر میں ایسا گیم کھیلا جائے کہ ایران کا چہرہ صاف ہو جائے اور سعودی عرب کا چہرہ سامنے آ جائے جو بعد میں ایک دم صاف ہو گیا. لہذا ابوظبی کے ایک وزیر محمد بن زائد نے، جو معتبر ذرائع کے مطابق، بلکہ واشنگٹن پوسٹ میں یہ پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے، آپ چاہیں تو آپ نیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، محمد بن زائد نے اپنی خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو بھیجا شاہ عبداللہ کے پاس اور کہا کہ دیکھو اگر اخوان نے اپنا ٹینیور مصر میں پورا کر لیا تو پھر ہمارے تخت و تاج کی خیر نہیں ہے. اس لیے کہ عوام تقریباً ہر جگہ کی اونٹ چکی ہے اس نظام سے. آپ کو یہاں سے یہ محسوس آتا ہے کہ سعودی عرب میں اسلامی سزائیں ہیں اور اسلامی نظام ہے، یہ صرف ظاہر پرستی ہے، ظاہر میں اسلامی نظام ہے، ورنہ وہ کرپشن ہے اور وہ رشوت خوری ہے اور وہ سود ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑا سود یہ ہے، ابھی آج میں نے ایک سائٹ پر ایک نیوز پڑھی کہ ہلیری کلنٹن پچھلے سال 2012 میں جب سعودی عرب کے دورے پر گئی ہے
تو اس خبیث شاہ عبداللہ نے $5 लाख کی اس کو جویلری تحفے میں دی. وہ اس خزانے کا مالک ہے. جس نے اسے اس خزانے کا مالک بنایا کہ وہ حرمین کی دولت کو اور حرمین کے مال کو وہ یہودیوں پر لٹائے, وہ نصرانیوں پر لٹائے. وہ محافظ ہے اسرائیل کا اور وہ خادم الحرمین نہیں, وہ خادم امریکہ ہے. اور اس بات کو ہمیں عام کرنا چاہیے, پوری طاقت کے ساتھ عام کرنا چاہیے. وہی کام وہ اس وقت ہی کر رہا ہے. اس نے دہانے کھول رکھے ہیں. آپ نے خود پڑھا ہوگا جب امریکہ دیوالیہ ہونے کے کگار پر تھا تو اس نے ان لوگوں کو, ان عرب ممالک کو, خاص طور سے UAE کو اور آپ کے سعودی عرب کو یہ خطرہ دلایا کہ دیکھو ایران میں بھی تم پر حملہ کر دیں, اور ایسا ہے اور ایسا ہے, ہوا بنا کر کے پیش کیا, جس کے نتیجے میں یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ امریکہ سے اسلحہ خریدیں. اور انہوں نے اتنے ڈالرز کا اسلحہ خریدا کہ امریکہ دیوالیہ ہونے سے بچ گیا اور وہ واپس اپنے ڈگر پر آ گیا. تو محمد بن زائد نے یہ میسج دیا شاہ عبداللہ کو کہ اگر اخوان میں مصر میں اخوان کا ٹینیور پورا ہو گیا تو ہمارے تخت و تاج کی خیر نہیں ہے, لہذا کچھ کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی گلف کے ہیں, کویت, UAE اور سعودی عرب اور اردن, یہ سب کے سب اکٹھا ہوئے اور ان کی اپنی میٹنگ ہوئی. اس میں پہلی میٹنگ میں قطر بھی شامل تھا. اسی دوران حسنی مبارک کی حکومت میں احمد شفیق جو وزیر اعظم رہا وہ بھاگ کر کے ابوظہبی آیا. احمد شفیق کو انہوں نے سورس کے طور پر یوز کیا. قطر نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اس نے کہا ہم اس کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے. قطر میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے اور قطر کی پالیسی بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو, قطر اور افغانستان دو ایسے ملک ہیں جہاں ایک ایئر بیس صرف اس لیے ہے کہ وہاں سے اس ملک کا شہری کیا, اس ملک کا بادشاہ, وزیر اعظم اور صدر بھی نہیں جا سکتا ہے. صرف اور صرف امریکن سٹیزن, امریکن آفیشیل, امریکن ملٹری کے لوگ آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. قطر میں بھی ایک ایئرپورٹ موجود ہے اور ایک افغانستان میں موجود ہے. تو قطر کی پالیسی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. لیکن یوسف قرضاوی کو جب مصر سے جلا وطن کیا گیا تو قطر کا جو بادشاہ تھا اس کو وہاں جو قطر کے مفتی عام تھے ان کا بادشاہ پر بہت اچھا اثر تھا. انہوں نے ان کو قطر کا پاسپورٹ دلوایا, قطر کی نیشنلٹی اور ویزا دلوایا اور ان کو وہاں بلا دیا. اب اس کا لڑکا ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس پر ان کا اثر ہے. یہی وجہ ہے کہ کل پورے سینیریو کو 1 گھنٹے 6 منٹ کے جمعے کے خطبے میں پرسوں یوسف قرضاوی نے بیان کیا. یہی ہمارے لیے کیا کم ہے کہ قطر میں یوسف قرضاوی جمعے کے خطبے میں اخوان کے موقف کو پورے طور پر بیان کر رہے ہیں, جبکہ حرمین نے 23 اگست کے خطبے میں شیخ سدیس, جن سے مجھے امید تھی کہ حرم مکی کے ممبر پر کم از کم اگر حق نہیں بولیں گے تو خاموشی اختیار کریں گے, لیکن انہوں نے اخوان کو دہشت گرد کہا, ارہابیین کہا, انہوں نے مسلمین کو مفسدین کہا اور حرم مکی کے ممبر پر کہا. میں نے اپنے پبلک سائٹ پر اپنے تبصرے میں ان کو بوک البلاد لکھا, یعنی درباری بھونپو. ایسے علماء کو اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جو جس کی گورنمنٹ ہے اس کی متعلق بات کرتے ہیں. ان سے بہتر وہ آزاد علماء ہیں جو کھانے کی روٹی کو ترستے ہیں لیکن کم از کم حق بات کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں, جیسے یوسف قرضاوی کر رہے ہیں. بہرحال احمد شفیق کو انہوں نے سورس کے طور پر استعمال کیا. امریکہ کے لیے بھی ضروری تھا. امریکہ اس وقت بھی نہیں چاہتا تھا کہ اخوان الیکشن لڑے یا الیکشن میں کامیاب ہوں, لیکن اس وقت کسی نے بھی کچھ اس لیے نہیں بولا کیونکہ کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ اخوان حکومت میں آ جائیں گے, پاور میں آ جائیں گے. ان کو یہ امید قطعی نہیں تھی. اور پبلک فگر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بس آ گئے, ورنہ آنے کا اس لیے کہ عجیب و غریب بات یہ ہے مصری عوام کے سلسلے میں بھی ہم کنفرم نہیں ہو پا رہے ہیں کہ آخر اس کے سوچنے کا جو نظریہ ہے اور جو معیار ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہ مصر کی ساری عوام نکل کر کے کھڑی ہوئی حسنی مبارک کے خلاف, اور جب صدارتی الیکشن ہوتا ہے تو 51.2% ووٹ مورسی کے حق میں جاتا ہے اور 48.8% احمد شفیق کے حق میں جاتا ہے جو مورسی حکومت میں وزیر اعظم رہا. تو جس حکومت کے خلاف عوام نے بغاوت کی اور انقلاب برپا کیا, اسی حکومت کے ایک فرد کو اس نے ووٹ دیا. ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے. لیکن میں بھی کچھ ایسی
پالیسی اپنائی گئی ہو، اس لیے کہ ہم اس الیکشن کو بھی یاد کرتے ہیں جب حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ سیاست میں قدم رکھا، اور اس کے بعد یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ ہمیں سیاست میں ہم جلدی آ گئے، ہمیں ذرا دیر کرنی چاہیے تھی، ابھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس وقت کے بارے میں ہسٹورینس نے لکھا ہے اور تبصرہ کرنے والوں نے تبصرہ کیا ہے کہ اخوانی جہاں پر کینڈیڈیٹ تھا وہاں پر 100 اور 0 کا مقابلہ تھا، لیکن دوسرے دن اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ الیکشن ہوئے جس میں اخوانی کو 0 اور اس کے مقابل کو 100 کا معاملہ تھا۔ تو اس طرح کی بھی پالیسی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ کرنے کے بعد پھر جب اس کو فوج کو سپورٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے اتنے ڈالرز دے دیے، حلق تک ڈالرز بھر دیے، آپ کو حیرانی ہوگی ایک شخص جو ہے وہ جن کو بلتجیہ کہا جا رہا ہے اصل مصر میں، جو گنڈے ہیں جن کو آرمی سپورٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، چاہے ان کو آپ فوجی کہہ لیجیے، چاہے فوج کے اور پولیس کے سپورٹ کیے ہوئے گنڈے کہہ لیجیے، ان میں سے ایک شخص نکل کر کے اخوانیوں کے ساتھ آ گیا یا انقلابیوں کے ساتھ آ گیا، اس سے کسی اور اس کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ مرسی ناکام ہوئے اور یہ حکومت ایسی تھی، لیکن اس نے کہا کہ جو مظاہرین ہمیں دکھائے ہیں 2 لاکھ لوگ تھے اس دن جس میں انہوں نے مرسی کے اپوز میں، اور ان 2 لاکھ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو پیڑ نہ رہا ہو، سب پیڑ۔ اس شخص نے خود یہ اسٹیٹمنٹ دیا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں آیا ہو، کہتے ایک سے ایک جنگلی لوگ، وہ فوٹوز دیکھیے، وہ تصویریں آپ دیکھیے تو ایک سے ایک کوئی بھی اس میں لٹرل ہے ہی نہیں۔ اس سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیسے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کیوں آئے، کیسے آئے، کیا ہے، مجھے جو نعرہ دے دیا گیا وہ لگا رہے ہیں، مجھے 200 پاؤنڈ کا مطلب ہے 200 پاؤنڈ چاہیے ریکارڈ ہے، وہ کچھ نہیں۔ اس طرح کا مسئلہ ہے، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ جس عوام نے پہلے ریولوشن میں شرکت کی ہو آمرانہ اور فوجی حکومت کے خلاف، وہ پھر یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال یہ کام کیا گیا اور اخوان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناکام ہو گئے اور انہوں نے اپنا تقریباً جو کچھ وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورا نہیں کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اخوان نے پہلے تو یہ وعدے کیے کہ ہم شریعت کو نافذ کریں گے، اور پھر انہوں نے بتدریج شریعت کو نافذ کرنا شروع کیا، دھیرے دھیرے کرنا شروع کیا، اپنے باتوں سے مکرنے لگے۔ دراصل جو سینیریو تھا اور جو منظرنامہ تھا اس کو دیکھنے کے بعد یہ تصور کرنا اور یہاں بیٹھ کر کے تبصرے کرنا بہت آسان ہے، مرسی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کون کون سے پھول نہیں کھلائے گئے۔ سپوز کیجیے پاور اسٹیشن کا جو بھی اس کو وہاں ڈیوٹی دے رہا ہو، جو بھی واچ مین ہو، جو بھی اس وہاں کے کام کو دیکھ رہا ہو، اس کی پر ڈے سیلری 1000 روپے ہو، اور آپ نے اسے 1000 روپے کی جگہ ایک ہی دن میں $1000 دے دیے اور اس سے کہا کہ 12 گھنٹے کے لیے بجلی غائب کر دو، اس کا کوئی بھی ریزن دکھا دو، کچھ بھی کر دو، کوئی بھی تار اڑا دو، اور وہ یہ کام کرے، تو بدنامی کس کی ہوگی؟ مرسی کی ہوگی۔ پیٹرول پمپ کے مالک سے آپ یہ کہیے کہ روز کی آمدنی آپ کی کتنی کی ہے، وہ سپوز کیجیے آپ کو بتائے کہ $5000 ہمارا روز کا پروفٹ ہے، آپ اسے $20000 پروفٹ کے لیے دے دیجیے اور اس سے کہیے کہ دن بھر کے لیے تم ہڑتال کر دو، بدنامی کس کی ہوگی؟ یہ حرکتیں کی گئیں، پیٹرول پمپ پہ ہڑتال کی گئی، بجلی کاٹ دی گئی، کہیں ٹیکسی والے ہڑتال کر رہے ہیں، کہیں ٹرین کی ہڑتال ہو رہی، کہیں یہ ہو رہا ہے، کہیں وہ، باقاعدہ ہر ڈپارٹمنٹ کو خریدا گیا، باقاعدہ ایک منظم سازش رچی گئی جس میں اسرائیل نے پورا کردار ادا کیا، اس لیے کہ اسرائیل کی ناک میں دم ہو جاتا اگر اللہ ان کے ٹینیور کو پورا کر دیتا۔ اور غزہ کا جو محاصرہ انہوں نے کیا مرسی حکومت بننے کے فوراً بعد، اور جس طرح سے اسرائیل کو ناکامی ہوئی اور جس طرح سے محمد المرسی ایک طاقت بن کر کے ابھرے، ضروری تھا کہ اس کو فیلیور کیا جائے، اس کو ناکام کیا جائے، ورنہ مستقبل ان کے لیے اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ ساتھ شام میں بھی ان کو استحکام حاصل ہو جاتا تو پھر منظرنامہ کچھ اور ہوتا، مسئلہ کچھ اور ہوتا۔ یہ تو وہ صورتحال ہے جو ہوئی، اور جس میں ہمارے عرب ممالک نے پورا منافقانہ کردار ادا کیا، اپنے 2 چہرے، اور خاص طور سے وہ چہرہ جو اب تک ڈھکا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، جس کو ہم جیسے لوگ نہیں جان پا رہے تھے، نہیں پڑھ پا رہے تھے، وہ چہرہ سامنے آ گیا۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والا کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. ابھی کل مصر میں یہ خبر عام تھی. یہ الگ بات ہے کہ ابھی اخباری ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے کہ مرشد عام محمد البدی کو جیل میں تشدد کر کے شہید کر دیا گیا. اگرچہ ابھی تک اخباری ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن اگر محمد البدی شہید بھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سینکڑوں محمد البدی پیدا ہو جائیں گے اور ہوتے ہیں. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، یہ محمد البدی وہ ہیں جن کا زینب الغزالی نے اپنی آٹوبایوگرافی میں تذکرہ کیا ہے، اس دن میں تذکرہ کیا ہے کہ جمال عبد الناصر کی جلاد جب ظلم کیا کرتے تھے اور جیل میں نوجوانوں کو لاتے تھے اور ان سے کہتے تھے ان عورتوں پہ تھوکو اور ان کو مارو اور ان کی اس طرح سے بے عزتی کرو، ان کو ایسے ہیوملیٹ کرو، ایسا کرو ویسا کرو، تو یہ لوگ انکار کر دیا کرتے تھے. زینب الغزالی نے لکھا کہ میں نے ایک دن اس نوجوان سے کہا کہ بھائی تو ان کی بات مان لے، عورتوں پہ تھوکنا ہی تو ہے، کم سے کم تو ان کے ظلم سے، ان کے تشدد سے بچ جائے. تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر میں ان کی بات مان لوں تو پھر مجھے جیل کاٹنے کی اور اس تحریک سے وابستہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. جہاں اتنی بات ماننا ہے وہاں پوری بات مان لینی چاہیے. لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا. وہی نوجوان آگے چل کر کے آج کی ڈیٹ میں محمد البدی ہے جو اخوان کا مرشد عام. تو اخوان کا مسئلہ بہت مومنانہ ہے، ایسا مومنانہ ہے کہ قرون اولیٰ کی مثالیں پیش کرتا ہے. آپ نے ڈاکٹر بلتاجی کا خط اپنی بیٹی اسما کے نام پڑھا ہوگا، کیسا مجاہدانہ خط ہے. اور پھر اخوان پر ابھی اتنا برا وقت الحمدللہ نہیں آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ظلم کا بہت بڑا منظرنامہ اور بہت بھیانک تصویر ہم نے دیکھی، لیکن آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب حسن البنا کو شہید کیا گیا تو اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ حسن البنا کے جنازے کو ان کے باپ اور ان کے گھر کی 3 عورتیں دفن کرنے کے لیے لے گئیں. کسی ادر پرسن کو جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی. اور آج تو الحمدللہ حالت یہ ہے کہ ماشاءاللہ کو مصر کے عوام ہوں یا دنیا بھر میں ان کے سپورٹرز ہوں اور اسلام کے چاہنے والے ہوں، وہ سب سپورٹ کر رہے ہیں اور مصر کے عوام نے ماشاءاللہ کو اپنے قدموں کی ٹھوکر میں رکھا ہوا ہے. ابھی جمعے کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی، جمعے کے منظرنامے بھی دیکھے کیا ہوا. لہذا اور دوسری بات یہ ہے، سب سے اہم بات، کہ اسلام کی جو سربلندی ہے وہ قربانیوں پر مبنی. آپ ایجوکیشن پالیسیز بنا لیجئے، آپ حکومت کی پالیسیز بنا لیجئے، آپ 5 سالہ منصوبے بنا لیجئے، 5 ایئر پلان بنا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، لیکن اگر اس کی بنیاد ان مومنانہ بنیادوں پر نہیں ہے جس پر ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی یا جس پر ہمارے چاروں خلفاء نے حکومت کی تھی، تو کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں اخوان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے اب تک کا اپنا سارا کام، اب تک کی اپنی جو یہاں تک وہ پہنچے ہیں 74 سال کے عرصے میں، وہ صرف اور صرف انہی مومنانہ پالیسیز کی بنیاد پر پہنچے ہیں جن کی مثالیں کبھی صحابہ کرام نے پیش کی تھی قرون اولیٰ میں. ان کا سوشل ورک اتنا مضبوط ہے کہ مصر کی عامر حکومت نے بھی کبھی عوام کو وہ کچھ نہیں دیا جو اخوان نے اپنے سوشل ورک اور سوشل اداروں کے ذریعے سے دیا. تو اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو کروٹ لی ہے وقت نے، حالات نے جو کروٹ بدلی ہے، اس میں کہیں بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہو اور اس سے کوئی اور بڑا انقلاب نکل کر کے سامنے آئے. اس لیے کہ ابھی تک سچائی یہ ہے کہ ابھی تک وہ منافق جو ہمارے درمیان چھپے ہوئے تھے، سپوز کیجیے سعودی عرب، اس کو ہم نہ جان پائے تھے نہ پہچان پائے تھے، اس حد تک گر جائے گا یہ ہمیں نہیں معلوم تھا. اب تو خود سعودی نوجوانوں میں ایک غبار ہے، سعودی علماء میں ایک غبار ہے جو آزاد علماء ہے، جو سلطان کے اور حکومت کے غلام نہیں ہے، وہ ان میں ایک غبار ہے اور حیران کرتا ہے کہ آخر یہ کیا کیا. اور خاص طور سے مصر کی ایک پارٹی نے جس کو سعودی عرب کا مکمل سپورٹ ہے معتبر ذرائع کے مطابق، اس نے جو ڈوئل پالیسی اپنائی اور جو منافقانہ کردار ادا کیا، مجھے معاف کیا جائے کہ وہ یہودیوں کا کردار ہے، وہ عیسائیوں کا کردار ہے. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر کے قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر تم نے ان میں سے کسی کو دوست بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہی میں سے ہو. ہم
قرآن کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. ہم اس جماعت کو بھی انہیں میں سے گرتے ہیں اور آل سعود کو بھی انہیں میں سے گرتے ہیں، اور اس وقت تک شمار کرتے رہیں گے جب تک وہ اسلام پسندوں کے ساتھ نہ آ جائیں اور اسلام پسندوں کی مدد میں نہ اتر آئیں. اور ہمارے لیے یہ کوئی برا وقت نہیں ہے. ہمارے لیے بہت برا وقت وہ تھا جس کے بارے میں سورہ احزاب میں قرآن کریم نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جنگ احزاب کے موقع پر بالکل اس وقت وہی مسئلہ ہے. اس وقت کفار مکہ نے سارے عرب قبائل کو اکٹھا کیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ بس اسلام کو یہی مدینے میں اب دفن کر دینا ہے. مسلمانوں کی اس وقت حالت بہت بری تھی اور لوگ یہ سوچ رہے تھے، جس کو قرآن نے کہا کہ اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ جگر منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھی اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی گمان کرنے لگے تھے، طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے. اس وقت اللہ نے جس طرح سے تمہیں اس مصیبت سے نکالا اور سربلندی عطا کی کہ وقت کی سپر پاور تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے. آج کا وقت اس سے برا نہیں ہے لیکن وقت وہی ہے. کل کفار مکہ نے سارے عرب قبائل کو اکٹھا کر لیا تھا اور آج یہود و نصارہ نے سارے عرب ممالک کو اکٹھا کر لیا ہے. تو ہم پھر بھی اللہ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ قربانیاں جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس وقت عجیب و غریب سینیریو ہے، آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی. امریکہ شام پر حملہ کرنا چاہتا ہے. روس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے شام پر حملہ کیا تو ہم سعودی عرب پر حملہ کر دیں گے. ہمارے ہندوستان کی بیچارے عوام نے، جاہل عوام نے یہ کہنا شروع کر دیا، ارے یہ سازش سمجھو، اب تو سعودی عرب گیا. سعودی عرب پر حملہ روس اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے کہ وہاں ہمارے مقامات مقدسہ ہیں، حرمین ہیں، اس لیے روس نہیں حملہ کرنا چاہتا ہے. روس سعودی عرب پر حملہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کیونکہ سعودی عرب سب سے بڑا محافظ ہے، سپلائر ہے، دوست ہے، حلیف ہے امریکہ کا، اور روس سب سے بڑا حلیف اور دوست ہے شام کا اور ایران کا. تو دونوں کی اپنی سیاسی چال ہے. روس نہیں چاہتا ہے کہ عراق پر امریکہ قابض ہو چکا ہے، اب شام پر قابض ہو جائے اور سعودی عرب سے اس کو برابر تیل ملتا جائے. رشین بلاک کو توڑنے کے لیے افغانستان میں مجاہدین کی مدد کی تھی امریکہ نے. تو اب رشیا صرف یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بلاک قائم ہو اور امریکہ ٹوٹے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس سے قطعی کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارا ایمان بالکل اس پر کامل اور مکمل ہے. اور وہی بات میں کہتا ہوں جو ابرہہ کے قاصد سے عبد المطلب نے کہا تھا کہ بھائی اس کا مالک وہ ہے، وہ سمجھے گا، وہ بچائے گا. حرمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے دنیا کی طاقت، وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. البتہ آل سعود کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے اور ملے گی. اس لیے کہ امریکہ کا آپ کام جانتے ہیں، صدام کو استعمال کیا، ٹھکانے لگایا. کمال اتاترک کا انجام آپ جانتے ہیں، جمال عبد الناصر کا انجام آپ جانتے ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ جب تک وہ اپنا کام نکالتا ہے تب تک ٹھیک، جب آدمی اس کے لیے بیکار ہو جاتا ہے تو اسے کنارے لگا دیا جاتا ہے، بالکل ٹیوب لائٹ کی طرح اتار کر کے فیوز ہونے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. یہ وہی طالبان ہے جس کو آج امریکن میڈیا نے ٹیررسٹ قرار دیا ہے، جس طالبان کو امریکہ نے خود اسلحے سپلائی کیا تھا. 3 سال تک انہوں نے اینٹ اور پتھر سے جنگ کی تھی اور 3 سال کے بعد امریکہ نے مستقل اور مکمل اسلحوں کی سپلائی ان کو دی تھی. لیکن جب انہوں نے حکومت قائم کر لی تو یہ انپڑھ بھی ہو گئے، گوار بھی ہو گئے، جاہل بھی ہو گئے اور دہشت گرد بھی ہو گئے. آخر میں آج تک وہ بیچارے دہشت گرد ہیں. بالکل ٹھیک یہی منظرنامہ اس وقت شام میں ہے. بہت ممکن ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ شام سے ہے، اس طرح کی بھی خبریں ہیں، لیکن میں اس کی تصدیق یا یہ کہنے کی کوئی شک نہیں ہوں کہ یہ خبریں مکمل نہیں ہیں کہ شام کے بڑے علاقے پر مجاہدین قابض ہیں. نہیں قابض ہیں یا قابض ہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ بشار الاسد کی طاقت تقریباً ٹوٹ چکی ہے، تقریباً اس کی طاقت ٹوٹ چکی ہے. اب اگر وہاں پر آپ ان کی زبان میں باغی کہہ لیجیے یا ہماری زبان میں انقلابی کہہ لیجیے، اگر وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ان کو استحکام ملتا ہے تو ایسی صورت میں اسرائیل کا مسئلہ ہوگا، مصر کی فوجی حکومت کا مسئلہ ہوگا. امریکہ کا کام یہ ہے کہ ایک پٹھو سے کام پورا ہوا تو دوسرے پٹھو کو لا کر کے بٹھانا ہے. امریکہ اس لیے صرف حملہ کرنا چاہتا ہے بس. تو میرے دوستو، یہ تو کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کس وجہ سے ہوا، یہ مسئلہ ہے. ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے حکم دیا ہے کہ جو بات تمہیں معلوم ہو وہ بات تمہیں چھپانی نہیں چاہیے، لوگوں کو پہنچانی چاہیے، لوگوں کو پہنچانی چاہیے، قرآن کا حکم ہے، بالکل چھپانا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہ ہو، جو مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس نہ کرے، امت کے درد کو محسوس نہ کرے، جسے امت کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ ہو، جو محض اپنے پیشے میں، اپنی صنعت میں، اپنی تجارت میں، اپنے پروفیشن میں، اپنی خانقاہ میں، اپنے اسکول میں، اپنی یونیورسٹی میں مست رہنا جانتا ہو، ایسے شخص کے لیے ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ صاحب آپ نے فرمایا ہے ملم یحتم بامور المسلمین فهو لیس منا، جو مسلمانوں کے امور میں دلچسپی نہ رکھتا ہو، اہتمام نہ کرتا ہو، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی عین دین کی خدمت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جہاد یہ ہے اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کو درست کیا جائے، لوگوں کو صحیح خبر پہنچائی جائے۔ میں عام طور سے کرتا یہ ہوں کہ جب بھی میرے سامنے کوئی چیز آتی ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، لیکن میں جو صحیح بات ہوتی ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں نیٹ پر۔ عام طور سے راشٹریہ سہارا نے جب سے یہ مصر میں مسئلہ شروع ہوا ہے، 3-4 مرتبہ ایسے آرٹیکل اور 1 مرتبہ ایسا خطرناک ایڈیٹوریل لکھا ہے جس پر میں نے یہ تبصرہ کیا فیس بک پر کہ شاید راشٹریہ سہارا کو سعودی امریکی نے آج یہ کر دیا ہے کہ یہ اداریہ لکھے، اس میں بھی اور ٹھیک اس دن جس دن سدیس نے وہاں خطبے میں اخوانیوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی اسلامی فکر اور ایسی سوچ پیدا کریں کہ جو خبریں آتی ہیں ان کو ہم انالائز کر کے ان کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے درمیان آج بھی ایسے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کمال اتا ترک نے ترکی میں قرآن کو ختم کیا، قرآن کو کیا اسلام کو ختم کر دیا، اور اس طرح سے ختم کیا کہ 2002 سے لے کر کے آج تک اسلام پسندوں کی حکومت ہے، لیکن ابھی وہ اسلام کو پورے طور پر زندہ نہیں کر پائے، اسلام کو پورے طور پر نافذ نہیں کر پائے، اس طور پر ختم کیا۔ لیکن آج بھی ہمارے ہندوستان میں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں کا انٹلیکچوئل طبقہ، اور افسوس یہ ہے کہ ایسا انٹلیکچوئل طبقہ جس کا یونیورسٹی سے بھی تعلق ہے اور مدارس کا بھی فارغ ہے، وہ اپنی ٹائم لائن فوٹو کمال اتا ترک کو بناتے ہیں، وہ اس کو اسلام کا بطل عظیم سمجھتے ہیں، اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو کانسیپٹ کلیئر کرنا اور مس کنسیپشن کو ختم کرنا، یہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد اور اس دور کا سب سے بڑا کام ہے۔ اسلام کو صحیح طور پر پہنچا دیا جائے، خبروں کی تصحیح کر دی جائے، خبروں کی تصدیق کر دی جائے، خبروں کا تجزیہ کر دیا جائے۔ اس کی اس وقت خاص طور پر اخوانیوں کو بہت ضرورت ہے، اور مصر اور شام کے مجاہدین کو اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اس کام کو یہاں بیٹھ کر کے کریں، اور الحمدللہ ہم ہندوستان میں آزاد ہیں اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ روزانہ اخبارات میں ہمارے مراسلے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک دن اور ایک پروگرام ہوا تھا اور مختلف پروگرام مصر کے اور شام کے سلسلے میں ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم اخبارات اٹھاتے ہیں تو اس میں 2 لائن کا ایک مراسلہ بھی ہمارے لوگوں کا نہیں ہوتا ہے، صحیح فکر والوں کا نہیں ہوتا ہے، جو صحیح فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور مخالفین خوب لکھ رہے ہیں، دھڑلے سے آرٹیکل لکھ رہے ہیں، کوئی اخوان کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، کوئی پہلی اور قرار دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے انہیں تو آتا ہی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ ایک تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو لبرل سوچ رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم ایک سیکولر نیشن میں رہتے ہیں، سیکولرزم ہماری مجبوری ہے، لیکن سیکولرزم کو ہم اسی حد تک فالو کر سکتے ہیں جہاں تک ہمارا مذہب اجازت دے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پہلے ہمارا مذہب ہے اور اس کے بعد سیکولرزم۔ اگر آپ لغت سے واقف ہوں تو لبرلزم ہو یا سیکولرزم ہو، اس کا ایک معنی آزادی کا ضرور ہے، اور جہاں پر آزادی آتی ہے وہاں پر مذہب سے بے پناہ آزادی ہوتی ہے۔ اس وقت میرا کئی عرب نوجوانوں سے ڈسکشن کا اتفاق ہوا، تو اکثریت اس میں ایسی ہے جو کہتی ہے کہ بھائی رسولوں کا دور گیا، اسلام میں سب آزاد ہیں، جس کا جو دل چاہے وہ کرے، بس ہم کو تو یہ سوچنا ہے کہ ایو شیء جعل امریکہ اکبر دول العالم، کون سی چیز ایسی ہے جس نے امریکہ کو سپر پاور بنا دیا، دنیا کی سب سے بڑی حکومت بنا دیا۔ تو میں نے ان جاہلوں سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے کل تمہیں سپر پاور بنایا تھا؟ آج بھی امریکہ کی حکومت کی سرحدیں اتنی وسعت
نہیں رکھتی ہیں جتنی خلافت عباسیہ رکھتی ہیں. جتنی فتوحات مسلمانوں نے کی تھی اور جتنی سرحد ہماری حکومتوں کی چوڑی اور وسیع ہوئی تھی, اتنی آج بھی امریکہ کی نہیں ہوئی. آج بھی امریکہ کی وہ ویلو نہیں ہے جو سرہ ہارون رشید کے زمانے میں تھا. خلافت عباسیہ کا جو عروج تھا, ہارون رشید نے ایک مرتبہ بادل جا رہا تھا تو ہارون رشید نے اسے دیکھ کے کہا کہ اے بادل تو جا, جہاں بھی تو برسے گا تیرے برسنے کی وجہ سے جو پیداوار ہوگی اس کا خراج, اس کا ٹیکس نکل کر کے واپس میرے پاس آنا. امریکہ نہیں کہہ سکتا ہے, امریکہ کو وہ سب نہیں ہے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لبرل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو نہ ہمارے اپنے کلچر کے بارے میں پتہ ہے, نہ اپنے پاسٹ کے بارے میں پتہ ہے, نہ اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ ہے. ایون کہ ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں اور ہمیں جو چاہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے. سچائی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہو, اتنا تو ہوگا تبھی تو اتنا کہا جا رہا ہے. حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے, بالکل جھوٹ ہوتا ہے, لیکن ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس مواد موجود ہے, ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے, اور ایسا زبردست لٹریچر موجود ہے جس نے سوچ بدل دیا تھا. چاہے وہ مولانا ابوالعلا مودودی کا لٹریچر ہو, جو خاص طور سے انہوں نے مغرب کے مقابلے کے لیے تیار کیا ہے. ویسٹرن کلچر کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو انہوں نے تیار کیا, وہ لٹریچر ان کا بہت اہم ہے. ضروری ہے کہ اس لٹریچر کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اسی طرح سے 1950 کی دہائی میں جب جمال عبد الناصر نے عرب قومیت کا, عرب نیشنلزم کا نعرہ دیا تھا, اور اس نے اس کے ذریعے سے عربوں کو اسلامک ورلڈ سے کاٹنا چاہا تھا, اور خاص طور پر اس نے فلسطین کے مسئلے کو عالم اسلام سے کاٹنا چاہا تھا, تو اس وقت مولانا علی میاں نے بہت زبردست مخالفت کی تھی, اور اتنی زبردست مخالفت کی تھی اور ایسے زبردست آرٹیکلس لکھے تھے کہ مصر کے ایمبیسی نے ہندوستان کی حکومت سے شکایت کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور حکومت نے جواب طلب کیا. تو مولانا نے کہا تھا کہ پہلے آپ یہ آرڈیننس جاری کیجیے کہ آپ کے یہاں میڈیا پر پابندی ہے, زبان اور قلم پر پابندی ہے, اور اگر آزادی ہے تو میں لکھوں گا. اور پھر مولانا نے لکھا, اس کا بہت اثر ہوا. ان کے بھانجے محمد الحسنی اور مولانا علی میاں اور مولانا ابوالعلا مودودی, انہوں نے مغربی تہذیب, مغربی کلچر, مغربی نظام, ظاہر ہے کہ اس وقت ہم مجبور ہیں, جو قوم غالب ہوتی ہے اس کا کلچر بھی غالب ہوتا ہے, اس کی فوج بھی غالب ہوتی ہے, اس کا نظام بھی غالب ہوتا ہے. آج سب کچھ غالب ہے یورپ کا, ہم مغلوب ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لٹریچر کو نکالیں, اس کو پڑھیں اور یہ سیکھیں کہ مغلوب ہونے کے باوجود بھی ہم اس نظام میں رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم دنیا کو اچیو بھی کر لیں اور دنیا کو ہم اپنا اسلام سکھا بھی دیں, اپنا اسلام پہنچا بھی دیں. جب یہ چیز ہم سیکھ لیں گے اور یہ کام ہم کرنے لگیں گے, ہمیں جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو ہمارا, جو بھی ہماری ایجوکیشن ہو, اور جو بھی ہماری لائن ہو, جو بھی ہمارا ایم ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن اسلامک اسپرٹ, اسلامی روح وہ ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. اور وہ موجود تب ہوگی جب ہم واقف ہوں گے. سچ یہ ہے کہ ہم اپنی ہسٹری, اپنے کلچر, اپنی ثقافت, اپنی تاریخ اور اپنے کل سے واقف نہیں ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم صحیح طور پر ان چیزوں سے واقف ہو جائیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس موجود ہے. کچھ نیا نہیں کرنا ہے, ہمیں کھنگالنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. چاہے ہم وہ نیٹ کے ذریعے پہنچا سکیں, چاہے وہ ہم کوٹیشنز کے ذریعے پہنچا سکیں, چاہے وہ ہم اخبارات میں مراسلے لکھ کر کے پہنچا سکیں, چاہے وہ ہم موبائل پر SMS کر کے پہنچا سکیں. کچھ بھی, کیسے بھی, جیسے بھی ممکن ہو, ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر اسلامک اسپرٹ پیدا ہو جائے بس. اور جب تک اسلامک اسپرٹ نہیں پیدا ہوگی, جب تک آدمی کبھی لبرلزم سے مغلوب رہے گا, کبھی سیکولرزم کا مارا رہے گا, اور کبھی ڈیموکریسی کے نام پر دھوکہ کھاتا رہے گا. اور یاد رکھیے, یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے. امریکہ نے الزام لگایا تھا طالبان پر کہ یہ بہت اکھڑ ہیں اور بہت جاہل ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں, اور اب اخوان پر یہ الزام لگایا کہ ان کو حکومت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. جبکہ اخوان کی اکثریت جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیسرز ہیں. محمد المرسی عالم اسلام کا پہلا صدر ہے جو امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر رہا, امریکن یونیورسٹی سے اس کی PhD ایوارڈ ہے, اور جو
لیکن اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ امریکن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی تو اس کی تھی، لیکن اس کے اندر اسلامک اسپرٹ موجود تھی۔ اس پی ایچ ڈی پر اس کو اتنا ناز نہیں تھا جتنا ناز اس کو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اسلامک اسپرٹ نہیں رہ گئی۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ مسئلہ طالبان کا یا اخوان کا نہیں ہے، مسئلہ حق اور باطل کا ہے، اسلام اور باطل کا ہے۔ یہاں یہ الزام تھا تو وہاں تو سب انٹلیکچوئل تھے، سب دانشور تھے، سب پڑھے لکھے تھے۔ بھائی اخوان کے مرشد عام ڈاکٹر محمد البدی میڈیسن میں ان کی پی ایچ ڈی ہے، ان کے بیٹے عمار راشد کمپیوٹر انجینئر جن کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ کون سے ماہرین چاہیے آپ کو؟ کون سے دانشور چاہیے آپ کو؟ سب تو موجود تھے، لیکن ان پر بھی یہ الزام لگایا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلامک اسپرٹ جب تک نہیں پیدا ہوگی، جب تک نہ ہماری ایجوکیشن ہمیں فائدہ دے گی اور نہ ہمارا کوئی بھی اقدام، ہماری کوئی بھی پالیسی ہمیں فائدہ دے گی، اس اسلامک اسپرٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس وقت جو بھی کر سکتے ہوں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ اتنی دور رہ کر کے ہم اپنے اخوانیوں کے لیے اور شام میں اپنے مظلومین کے لیے، اسی طرح سے برما میں مظلومین کے لیے ہم جتنی دعائیں کر سکتے ہوں، کیونکہ اصل بات وہی ہے، جتنا ہم اللہ سے مانگیں گے اتنا ہمارے لیے آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں۔ پتہ نہیں کس کی دعا کس گھڑی میں قبول ہو جائے۔ ہم نے رابعہ الادویہ میدان میں دیکھا کہ پورا رمضان گرمی میں ان اللہ کے بندوں نے تہجد میں، تلاوت میں، ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں گزار دیا، پھر بھی ان پہ یہ الزام لگا۔ اب آپ دیکھیے میڈیا میں ایسے خبریں آئیں کہ انہی کو الٹے دہشت گرد قرار دے دیا گیا، انہی کے ہاتھ میں الٹے بندوقیں دکھا دی گئی۔ اور سعودیہ میں تو ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، ابھی کچھ دن 4-5 دن پہلے ہمارا ایک کزن آیا، اس نے یہ بتایا کہ رابعہ عدویہ میں جو لوگ تھے انہوں نے خود مسجد میں آگ لگائی، جبکہ مسجد میں فوج نے آگ لگائی، لاشوں کو فوج نے جلایا۔ لیکن یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، جو جتنے زور سے حفیظ ملٹری کے بقول جو زور سے چلائے ہے وہی مسجد پر چھا جایا ہے۔ آپ چلائیے جتنے زور سے چلا سکتے ہوں اور اپنی بات کو پوری تاکید کے ساتھ اور پورے سچائی کے ساتھ جس طرح بھی ممکن ہو اپنی بات کو رکھیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہم ان کے لیے کر سکیں گے اور اپنے لیے کر سکیں گے۔ اس مسئلے سے ہم اپنے کو الگ کر کے اس لیے نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب وہاں کچھ ہوگا تو اس کی آج ہم پر آئے گی، آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے۔ مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ سپریم کورٹ کسی دن یہ مثال نہ دے کہ تم مسجد کے تقدس کی اتنی باتیں کرتے ہو اور اتنے شرعی نقطۂ نظر پیش کرتے ہو اور خود کے ایسی ایسی شقیں بیان کرتے ہو، اور سپریم کورٹ یہ نہ کہے کہ تمہارے مصر کے اندر اور تمہارے شام کے اندر خود تم نے مسجدوں کو جلایا ہے، تم نے مسجدوں کو شہید کیا ہے۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن نے ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک کلمے کی اخوت میں پرو دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ تو جو کچھ اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ اتفاق سے ایک طالب علم کے پاس ہمارے مولانا سید سلمان حسینی نے بڑا تفصیلی مضمون تیار کیا، خاص طور سے سعودی عرب کے سلسلے میں، وہ انہوں نے مجھے میل کیا تھا، میں اس کی کچھ کاپی لیتا آیا ہوں اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میں دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں بیداری پیدا کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام اقوال سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔